سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 54۔ مدینہ منورہ میں آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ ایک برتن اٹھا لائی۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ عنہ کے شوہر اور ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بولے، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ظاہر ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ ان کی دونوں ابرو میلے ہوئے تھے۔ بال نہایت سادہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی کا اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت آسماء رضی اللہ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت آسماء رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ میں
ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرہ کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں کے مقام حرہ سے تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرہ کے ایک اونچی ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا، وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے بن عمر بن عوف ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بن عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وحب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع۔ ترجمہ: 14 رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سفید تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے، اور گرمجوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول یہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے، ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کی کمارہ اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں،
تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسروں بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگ پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔